بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری فروری 630 عیسوی حنین کے مقام پر ہوا۔ فتح مکہ کے کچھ ہی دن گزرے تھے۔ اسلام کی روشنی مکہ کے گلی کوچوں میں پھیل رہی تھی، لیکن قریش کے ارد گرد کے قبائل، خاص طور پر حوازن اور ثقیف، اس فتوحات سے لرز گئے۔ ان کے سردار مالک بن عوف نے اعلان کیا، اگر آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روکا تو کل پورا عرب ان کے قدموں میں ہوگا۔ چنانچہ ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لایا گیا تاکہ سپاہی ڈر کے مارے پیچھے نہ ہٹیں۔ مدینہ و مکہ میں تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ آپ نے ایک مضبوط لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر 12,000 کا تھا۔ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں نے پہلی بار اکٹھا کیا تھا۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کثرت پر اعتماد سا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، یاد رکھو، فتح و نصرت لشکروں کی کثرت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہے۔ وادی حنین کی گھات۔ حوازن اور ثقیف نے وادی حنین میں گھات لگا لی۔ یہ گھاٹی تنگ اور پہاڑوں کے بیچ میں تھی۔ رات ہی سے وہ پتھروں اور تیروں کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جیسے ہی وادی میں اترا، اچانک چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ گھبراہٹ پھیل گئی، لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور بہت سے لوگ مکہ کی طرف پلٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم۔ اس ہنگامے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلند آواز میں فرمایا، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پکارو، اے انصار، اے بیت رضوان والے، اے بدر والے۔ یہ صدا گونجی تو منتشر مسلمان پلٹ پلٹ کر واپس آنے لگے۔ جیسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹے دیکھا تو حوصلہ تازہ ہو گیا۔ پلٹ کا وار۔ اب لشکر دوبارہ منظم ہوا۔ انصار، مہاجرین اور نو مسلم قریشی سب یکجا ہو گئے۔ پھر ایسا حملہ ہوا کہ حوازن کے صفیں ٹوٹ گئیں، دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، عورتیں اور بچے چیخنے لگے، مال غنیمت کے ڈھیر پیچھے رہ گئے۔ طائف کا محاصرہ۔ حوازن اور ثقیف کا ایک بڑا گروہ بھاگ کر طائف کے قلعے میں جا چھپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں محاصرہ کیا، مگر قلعہ مضبوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کر دیا اور فرمایا، انہیں وقت دو، یہ خود آ جائیں گے۔ چند دن بعد واقعی وہ اسلام لے آئے۔ غنائم اور حوازن کی واپسی۔ حنین کے میدان میں بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا، اونٹ، بکریاں اور قیدی، یہ سب جیرانہ کے مقام پر جمع کیا گیا۔ بعد میں جب حوازن کے لوگ اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی اور مال سب واپس کر دیے۔ حنین کا سبق۔ اللہ نے قرآن میں اس موقع کا ذکر فرمایا، اللہ نے تمہاری مدد بہت سے مقامات پر کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر غرور ہوا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ سبق۔ فتح اللہ کی مدد سے ہے، نہ کہ لشکروں کی کثرت سے۔ مشکل وقت میں ثابت قدمی ہی اصل بہادری ہے۔ اسلام دشمن کو ہرا دینے کے بعد معافی اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔